بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب اسلامک ٹی وی کی طرف سے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ روح نکلتے وقت اور پھر قبر میں پہنچ کر لوگ کس حال سے دوچار ہوتے ہیں، اس سے متعلق ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جسے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی کتاب احکام الجنائز میں ایک حدیث لائے ہیں، جس میں انہوں نے مختلف روایات کو اکٹھا کر دیا ہے۔ تو اے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث کو سنتے ہیں اور خوب غور کرتے ہیں، کیونکہ یہ وقت ایک نہ ایک دن ہم پر بھی بہر صورت وارد ہونے والا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انصار میں سے ایک شخص کا جنازہ پڑھنے کے لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو اس وقت قبر کھودی جا رہی تھی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ایسے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی مکمل خاموشی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک تنکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے زمین پر مار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آسمان کی جانب دیکھتے اور کبھی زمین کی طرف۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نظر کو 3 بار اٹھایا اور نیچے کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 بار فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر 3 بار فرمایا، اے اللہ، میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن بندہ جب دنیا کو چھوڑ رہا ہوتا ہے اور آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے چہرے سفید ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ وہ اس بندہ مومن کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اسے فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے، وہ بندہ مومن کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ اور اطمینان بخش روح، نکل یہاں سے اور اللہ کی بخشش کی اور خوشنودی کی جانب چل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر وہ روح اس طرح نرمی سے نکلتی ہے جس طرح پانی کی مشک میں سے قطرہ بہہ جاتا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے، جب یہ روح اس طرح سے نکل پڑتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان ہر فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے۔ تب اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے پر کھڑے فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ روح ان کی جانب سے پرواز کرے۔ پھر جب ایک فرشتہ اس روح کو پکڑتا ہے تو اس کے ہاتھ میں وہ روح 1 سیکنڈ بھی نہیں رہتی کہ محبت اور خوشی سے دوسرے فرشتے اسے پکڑنے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ اسی طرح رہتا ہے، پھر اس روح کو لے لیا جاتا ہے اور اسے جنت کی پوشاک اور خوشبوؤں میں رکھ لیا جاتا ہے۔ اس روح پر گزرنے والے یہی وہ لمحات ہیں کہ جن کی جانب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ الانعام میں یوں فرمایا ہے، اے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس روح کو لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر تو اس روح سے اس روئے زمین پر پائی جانے والی کستوری میں سے سب سے عمدہ کستوری جیسی خوشبو آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس روح کو لے کر فرشتے اوپر چڑھتے ہیں اور جب وہ فرشتوں کے کسی دوسرے گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتے ہیں، یہ عمدہ روح کس کی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اور پھر اس کا اس نام سے تعارف کرواتے ہیں جو اس کا دنیا میں سب سے اچھا نام معروف تھا۔ پھر وہ آسمانی دنیا تک اس روح کو لے جاتے ہیں اور پہلے آسمان سے اوپر چڑھنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ ان کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جو ہی یہ پہلے آسمان میں داخل ہوتے ہیں تو اس آسمان کے تمام مقرب فرشتے تعظیماً ساتھ ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح ہر آسمان کے فرشتے ساتھ ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو، اور جہاں تک اس علیین کا تعلق ہے تو اس کا تعارف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یوں فرمایا، اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔
चुनांचे उस रूह का अमाल नामा इल्लीयीन में लिख दिया जाता है। फिर कहा जाता है, फरिश्तों इसे ज़मीन की तरफ लौटा दो, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है कि मैंने इस मिट्टी से उन्हें पैदा किया तो उसी में उन्हें लौटाऊंगा और उसी से उन्हें दोबारा उठाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चुनांचे उस रूह को ज़मीन की तरफ वापस भेज दिया जाता है और उसके जिस्म में लौटा दिया जाता है। फिर जब उस शख्स के साथी कब्रिस्तान से जाने लगते हैं और वो उनके जूतों की चाप सुन रहा होता है तो उसके पास दो फरिश्ते जो बड़े सख्त डांट टपट वाले होते हैं वो आते हैं, उसके पास बैठ जाते हैं और पूछते हैं, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? वो कहता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर वो उससे पूछते हैं, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो दरियाफ्त करते हैं, वो शख्स कौन है जो तुम्हें भेजा गया? वो कहता है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर वो पूछते हैं, वमा अमालुका, तेरा अमल क्या है? वो जवाब देता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, फिर उस पर ईमान लाया और उसे सच्चा जाना। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है? ये सवाल होते हैं। गर्ज़ ये है वो आखिरी आजमाइश जो मोमिन पर वारिद होती है। उसके बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम की सूरह इब्राहीम में यूँ इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला कौल साबित से ईमानदारों को दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत में साबित कदम कर देता है। तो जब मोमिन ये जवाब दे देता है कि अल्लाह मेरा रब है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो आसमान से ऐलान करने वाला ऐलान करता है, मेरे बंदे ने सच कहा। उसके लिए जन्नत के बिस्तरों में से एक बिस्तर लगा दो, जन्नत के लिबासों में से उसे लिबास ज़ेबतन करा दो और जन्नत की जानिब उसके लिए दरवाज़ा खोल दो। फरमाया, फिर उसके पास जन्नत की बहारें और खुशबुएं आती हैं और जहाँ तक उसकी आँख देखती है वहाँ तक उसकी कब्र वसी कर दी जाती है। एक हदीस में है, फिर एक खूबसूरत चेहरे वाला आदमी उसके पास आता है कि जिसके कपड़े नहायत शानदार होते हैं और उससे उम्दा तरीन खुशबुएं आ रही होती हैं। वो कहता है, खुशखबरी हो उस नेमत की जो तुझे खुश करे, तू खुश हो जा अल्लाह की जानिब से रज़ामंदी के मिलने पर और ऐसे बागात पर कि जिनमें हमेशा रहने वाली नेमतें हैं। तेरे लिए आज का दिन वो दिन है कि जिसका तुझसे वादा किया गया था। ये सुनकर मोमिन बंदा कहता है, आपके लिए भी ऐसा ही हो, अल्लाह आपको भी खुश खुरम रखे। ये तो बताइए आप हैं कौन? आपका चेहरा ऐसा है कि जो खैर व बरकत लाया है। इस पर वो अपना तारुफ़ करवाते हुए कहता है, मैं तेरा अमले सालिह हूँ। अल्लाह की कसम, जो मैं तेरे बारे में जानता हूँ वो यही है कि तू अल्लाह की अतायत बजा लाने में बड़ा तेज़ था, जबकि अल्लाह की नाफरमानी में तू बड़ा ही सुस्त था। अल्लाह तुझे अच्छी जज़ा अता फ़रमाए। फिर उसके लिए जन्नत की जानिब से एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है और एक जहन्नुम की जानिब से खोल दिया जाता है और कहा जाता है, अगर तू अल्लाह की नाफरमानी करता तो ये तेरा ठिकाना था। अब अल्लाह ताला ने तुझे उस जहन्नुम की बजाय ये जन्नत अता फ़रमा दी है। फिर जब वो जन्नत की नेमतों को देखता है तो कहता है, मेरे रब, क़यामत जल्दी कायम कर ताकि मैं अपने अहल वयाल और अमवाल की तरफ लौटूं। तो उसे जवाब दिया जाता है, अभी अपने इसी ठिकाने में क़याम कर। ये तो था मोमिन बंदे का हाल कब्र में। और अब अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो काफिर शख्स है, एक रवायत में फाजिर है, जब वो दुनिया से किता ताल्लुक़ करने वाला और आखिरत की जानिब जाने वाला होता है तो उसके पास आसमान से फरिश्ते आते हैं जो बड़े सख्त दिल और शिद्दत व सख्ती वाले होते हैं। उनके चेहरे काले स्याह होते हैं, उनके पास जहन्नुम का लिबास होता है। फिर वो ताहद निगाह उस शख्स के पास बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता आता है और वो उसके सर के करीब बैठ जाता है और कहता है, ए खबीस जान, अल्लाह की नाराज़ी और गज़ब की तरफ निकल। फिर तो वो रूह उसके पूरे जिस्म में फैल जाती है। तब मौत का फरिश्ता उस रूह को ऐसे खींचता है जैसे बहुत सी कांटेदार शाखों पर फैले भीगे हुए ऊनी कपड़े को खींचा जाए, तो उन कांटों के साथ वो धागे चिपट जाते हैं। यूँ जब रूह को मौत का फरिश्ता खींच लेता है तो आसमां और ज़मीन के दरमियान और आसमान में
جو بھی فرشتہ ہوتا ہے وہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اور پھر ہر دروازے کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اس روح کا روٹ واپسی کا راستہ یعنی ان کی جانب سے نہ ہو۔ تو موت کا فرشتہ جب اس روح کو کھینچتا ہے اور جو ہی پکڑتا ہے تو پلک جھپکتے جتنی دیر بھی اس کے ہاتھ میں اس روح کو نہیں رہنے دیا جاتا کہ وہ فوراً اسے جہنمی لباس داخل کر دیتے ہیں۔ اسے ایسی گندی بدبو آتی ہے جیسے کہ روئے زمین پر کسی گندے ترین مردار سے آتی ہے۔ پھر اسے لے کر فرشتے اوپر چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں کون ہے یہ خبیث روح؟ وہ جواب دیتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اور دنیا میں اس کا جو سب سے برا نام ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جب آسمانی دنیا کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ اس سے اوپر جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں، مگر اس روح کے لیے آسماں کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی سورۃ الاعراف کی یہ آیت پڑھی، ان کے لیے آسماں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں اس وقت تک داخل ہی ہو سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہ گزر جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس کا اعمال نامہ سجین میں لکھ دو۔ زمین میں سب سے نیچے پھر کہا جائے گا میرے بندے کو زمین کی طرف واپس لوٹا دو، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں نے اسی سے انہیں پیدا کیا، اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور اسی زمین سے انہیں دوبارہ نکالوں گا۔ پھر اس کی روح آسمان سے پٹک کر پھینک دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے جسم میں جا پڑتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی سورۃ حج کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندوں نے نوچ لیا یا اسے آندھی نے دور دراز مقامات پر بکھیر دیا، تو اب اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اپنے واپس جاتے ہوئے ساتھیوں کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے، تو اب اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اپنے واپس جاتے ہوئے ساتھیوں کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے، اور ادھر دو فرشتے جو سخت ڈانٹ ڈپٹ والے ہوتے ہیں پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے تو معلوم ہی نہیں۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں اچھا تو پھر اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تم میں بھیجا گیا؟ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تو ان کے نام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو وہ کہتا ہے افسوس مجھے تو اس کا بھی نہیں پتہ، بس لوگوں سے سنا ہے کہ وہ کچھ ایسا کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اسے کہا جائے گا کہ نہ تو نے عقل سے کام لیا اور نہ ہی قرآن پڑھا۔ تب آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر لگا دو، اس کے لیے جہنم کی جانب سے ایک دروازہ کھول دو، پھر اس کے پاس اس جہنم کی جانب سے اس کی تپش اور جلسا دینے والی لو آنا شروع ہو جائے گی، اور اس پر اس کی قبر اس قدر تنگ ہو جائے گی کہ اس کی دونوں جانب کی پسلیاں ایک دوسری میں پیوست ہو جائیں گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے پھر ایک انتہائی بد شکل انسان اس کے سامنے آئے گا جس کا لباس بڑا ہی مکروہ ہوگا، بدبوئیں اس سے اٹھ رہی ہوں گی، اور وہ کہے گا خوش ہو جا اس عذاب سے کہ جس نے تیرا یہ حال کر دیا ہے۔ یہ ہے وہ دن کہ جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ سن کر وہ کہے گا تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، اللہ تجھے بھی ایسے ہی عذاب کی خوشخبری دے۔ تو ہے کون؟ تیرا چہرہ وہ چہرہ ہے کہ جو برائی لے کر آیا ہے۔ تب وہ کہے گا میں تیرا ہی خبیث عمل ہوں، اللہ کی قسم میں تیرے بارے میں یہی جانتا ہوں کہ تو اللہ کی اطاعت میں بڑا ہی سست رفتار تھا، جبکہ اللہ کی نافرمانی میں بڑا تیز رفتار تھا۔ اللہ تجھے برا ہی بدلہ دے۔ پھر اس پر اندھا، بہرا اور گونگا جلاد مسلط کر دیا جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں گرز ہوگا کہ اگر وہ جلاد اس گرز کو پہاڑ پر مارے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اس گرز کی ایک ضرب وہ جلاد اس پر مارے گا اور وہ پس کے رہ جائے گا۔ پھر اللہ اسے اسی طرح سلامت سے ہی کر دے گا جس طرح وہ پہلے تھا۔
پھر وہ جلاد اس پر دوسری ضرب لگائے گا تو وہ ایسی چیخ مارے گا کہ جسے جنوں اور انسانوں کی سوا ہر چیز سنے گی۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور آگ کے بچھونوں میں سے اس کے لیے بستر لگا دیا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ قارئین کرام، یہ اللہ کی نافرمانی میں بڑا تیز اور دلیر ہوا کرتا تھا۔ اس کی ایک بد خصلت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی سورہ البقرہ میں یوں فرمایا ہے، جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جا تو تعصب اور تکبر اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کو جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جب اسے اس کی غلطی یا گناہ پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور باز آنے کی نصیحت کی جاتی تھی تو اس کی نام نہاد دنیاوی جھوٹی عزت اور دبدبا اسے اور زیادہ تکبر و تعصب میں مبتلا کر دیتا تھا کہ بھلا کون ہے جو مجھے ایسی نصیحت کی بات کہے۔ تو حق کو جھٹلانے والا ایسا شخص آج اللہ کے ہاں ذلیل ہو جائے گا اور جہنم کی آگ کے بچھونوں پر اپنے تکبر کی آگ کے بدلے میں جھلستا اور جلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔